یہ آپ کا پورا وہ کیا ہے کمشنر؟ پروونشل سینسس کمیشن. سینسس کمیشن. آپ کا پورا نام؟ رفیق احمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ پہ تو نہ روکا کر. یار یہ ہمارے لوگ کا ہے, ذرا عمران یہ سیٹیں آگے کروائیں. لوگ کا ہے ہمارے. اچھا پتہ نہیں کون سا telka.com بھی ہے نا. ہاں اچھا سیف صاحب کا ہے. سیف ڈاکٹر سیف. ڈاکٹر سیف کا ہے. رفیق احمد. شروع کریں؟ چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو سینسس کمشنر رفیق احمد صاحب نے جو ڈیجیٹل سینسس ڈیٹا ہے اس کے اوپر مجھے اور ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ناصر حسین شاہ صاحب کو ایک تفصیلی بریفنگ دی. اس کے اندر ان کی ٹیم بھی شامل تھی اور مختلف سوالات ہماری طرف سے ان کے سامنے کیے گئے, جس کے جوابات انہوں نے تقریباً مطمئن کرنے کی حد تک دیے ہیں, اور ہم مطمئن بھی ہیں. کچھ باتیں جو اس میں خامیاں نظر آئیں وہ میں نے اور ناصر شاہ صاحب نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرائی ہیں اور جسے نوٹ کیا گیا ہے, اور کچھ باتوں پہ انہوں نے یہ یقین بھی دلایا ہے کہ یہ اس کو شامل بھی کریں گے. جیسے کہ جو ڈیجیٹل ڈیٹا جس طرح سے فیڈ کیا جائے گا, تو اس میں میرا یہ کویشچن تھا کہ آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے اس کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور اس کو آپ نادرا سے کنیکٹ کریں, کیونکہ یہ تو ایک ایسا ہوگا کہ ایکسل کے اوپر جس طرح آپ نے ایک ڈیٹا فیڈ کر دیا اور کل کسی کو اپنی کنفرمیشن کرنی ہے کہ میں رجسٹرڈ ہوں یا نہیں ہوں, تو اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے جب تک آئی ڈی کارڈ نمبر اس میں نہیں ہوگا اور ایک ایسا کوڈ اس آدمی کو پاس نہیں آئے گا جسے وہ ڈال کے کسی وقت بھی پورا سال یہ چیک کر سکے کہ وہ آیا رجسٹرڈ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو کمشنر صاحب نے اس بات کا یقین دلایا اور یہ کہا کہ آئی ڈی کارڈ نمبر اس میں انکلوڈ کیا جائے گا, تو میں اس پہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. باقی جو بریفنگ ملی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ کراچی کے سبھی لوگ جہاں جہاں ان کی ٹیمیں موجود ہیں جا رہی ہیں وہ اپنے آپ کو اس میں رجسٹر کرائیں, کیونکہ یہ رجسٹریشن جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ایک بندہ آیا آپ نے اس کو یہ کہہ دیا کہ ابھی ہم اویلیبل نہیں ہیں, گھر کے فرد نہیں ہیں, بلکہ یہ پورے پاکستان میں اور سندھ میں جہاں جہاں سینسس ہو رہا ہے, لوگ ان کی ٹیمیں جا رہی ہیں, تو یہ سمجھیں آپ کے پورے ایک سال کے لیے آپ کی رجسٹریشن ہونا, آئندہ کے جتنے بینیفٹس اگر گورنمنٹ سے آپ کو ملیں گے اس کا دار و مدار آپ کی رجسٹریشن پر ہے. کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ جو بھی چیزیں گورنمنٹ کی سطح پر, چاہے وہ وفاق سے صوبے کو ملے, اس میں بھی آپ کے نمبرز اور ہیڈ کاؤنٹس ہوتے ہیں کہ آپ کی آبادی کے تناسب سے آپ کو
اس کا شیئر ملتا ہے. اسی طرح سے کہیں پر بھی کل اگر گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی سندھ گورنمنٹ الاؤنس کرتی ہے کہ بھئی ہم مفت گھر دینے جا رہے ہیں تو اس کا ڈیٹا بھی تو لیا جائے گا نا. تو اگر آپ رجسٹرڈ ہوں گے ہی نہیں تو آپ کو کوئی بھی قسم کا بینیفٹ نہیں ملے گا. تو اگر تمام لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سبھی سے اپیل کروں گا کہ جو اس میڈیا کے توسط سے بات سن رہے ہیں کہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں اور اس کی کنفرمیشن بھی حاصل کریں کہ آپ رجسٹرڈ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. اور جو بھی اسٹاف اس سینسس ڈپارٹمنٹ سے آپ کے گھروں کو آتا ہے تو اس کو ویریفائی کرنے کے بعد کہ وہ اسی ڈپارٹمنٹ سے آیا ہے مکمل تعاون کریں اس کے ساتھ, کیونکہ آپ کا تعاون ہی آپ کو آپ کی رجسٹریشن میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اور آپ کی ذرا سی اگنورنس سے, آپ کی توجہ نہ دینے سے آپ اس رجسٹریشن کا حصہ نہیں بنیں گے. تو آج باقاعدہ ہم نے اس کا ڈیجیٹل سینسس کا افتتاح کیا ہے, میں نے اور ناصر حسین شاہ صاحب نے, اور میں سمجھتا ہوں یہ پروسیس چلے گا. جہاں جہاں کسی کو جو شکایت ہو وہ ان کے آفس میں بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی ایک مشورہ کر رہا ہوں ہمارے پی ایس جی سے اور کمشنر صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ ہم گورنر ہاؤس میں بھی اس کا ایک سیل بنا دیں, کچھ لوگوں کو ڈپیوٹ کریں کہ اگر کہیں کسی کو کوئی پرابلم آ رہی ہے اور اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تو وہ گورنر ہاؤس میں جو ہمارا 1366 ہیلپ لائن نمبر ہے اس پر بھی کمپلین کر سکتا ہے. اور میں ابھی کمشنر صاحب سے کہوں گا کہ اگر ان کا ایک نمائندہ, جس طرح ہمارے پاس یہاں اس سیل میں نادرا اور تمام ہی سوئی صدرن کے نمائندگان بیٹھتے ہیں, تو آپ کا ایک ریپ یہاں اگر اس گورنر ہاؤس میں بھی آ کے بیٹھے اور اگر کسی کو کوئی اس حوالے سے کمپلین ہے تو وہ گورنر ہاؤس میں بھی اس کی رجسٹریشن کرا سکتا ہے. پہلے ناصر شاہ صاحب ذرا بات کر لیں. کئی یہ شکایت ہے کہ مختلف مقامات پر عملہ دیر سے پہنچ رہا ہے, کہیں یہ شکایت ہے کہ ان کا جو لیفٹ آپ ہے وہ کام نہیں کر رہا. یہ سب باتیں ہم نے کر لی ہیں, اس کا جواب بھی دیں گے. اس سے پہلے ذرا میں ناصر شاہ صاحب سے دو لفظ کہیں. کون سا آپ بات کریں گے؟ اس میں ایک شکایت ہوتی ہے جس کی آپ بہت ساری شکایت کرتے ہیں, یہ جو سینسس کرنے والے وہ بھی اٹھ گئے, تو یہ بھی شکایت ہے کہ ایک سینسس کرنے والے کا موبائل فون لے لیا. اچھا, میں آپ کی دیکھیں آپ کی بات بالکل بجا ہے, لیکن دیکھیں ایک اتنا بڑا پروسیس ہے, اتنی بڑی آبادی کا ہیڈ کاؤنٹ ہونا, ان کے گھروں کی اور باقی املاک کی چیزوں کی بھی رجسٹریشن اس میں آ جانا, تو ہمیں یہ ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے اس ڈپارٹمنٹ کو اور سندھ گورنمنٹ کی بھی جو اس میں سپورٹ ہے کہ ایک ایسا کام جو پبلک کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس میں ریسورسز سندھ گورنمنٹ کے اور سینسس ڈپارٹمنٹ کے ہیں, تو اکا دکا ایسی چیزیں ضرور رپورٹ ہوتی ہیں, لیکن اسے ہمیں ایشو نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں. اور اگر کسی کا کوئی چیز کا چھن جانا یا کہیں پر اسٹاف کا نہ پہنچنا یا آپ کا کسی ٹیبلٹ کا نہ چلنا, یہ ایک پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ ایسی بڑی ایکسرسائز کے اندر یہ نارمل سی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو ظاہر ایڈریس کیا جائے گا اور وہ کر رہے ہیں. یہ سوال میں نے بھی رکھا تھا, کچھ شکایتیں تھیں. سوال یہ ہے کہ جو پچھلی مردم شماری ہوئی تھی 2017 والی, اس پر اعتراضات اٹھے تھے, خاص طور سے صرف صوبہ اعتراضات میں سب سے آگے تھا. آپ کی جماعت سابقہ اور آگے تھی, جو ہے اس کو بھی تحفظات ہے. اب کس طرح اس سب خدشات کو یقینی بنائیں گے کہ مستقبل میں ایسے خدشات نہ ہوں کہ سندھ کو کم گنا گیا, کراچی کی آبادی کم دکھائی گئی, تو یہ تحفظات ابھی تک لوگوں کے ذہن میں برقرار ہیں. اس کے خاتمے کا کیا بندوبست کیا گیا حکومتی سطح؟ دیکھیں ابھی جو کمشنر صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جو, بلکہ ناصر شاہ صاحب نے تو یہ بات بالکل پوائنٹ آؤٹ کی اور یہ کہا کہ چیف منسٹر صاحب بھی اور ان کی پوری جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو پچھلی بار جو آپ نے بات کی جو خامیاں اور کوتاہیاں رہ گئیں اور جس کی وجہ سے بہت سارے سوالات آج تک کھڑے ہوئے ہیں,
تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان چیزوں کو بھی ایڈریس کیا جائے اور اب دوبارہ سے ان کو نہ دہرایا جائے. تو کمشنر صاحب نے بھی اس بات کا یقین کرایا ہے کہ آئندہ یا اس سینسس کی مکمل ہونے میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا اور اس کو ٹرانسپیرنٹ کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں. اچھا سر، 2-3 بڑی ریزرویشنز تھیں جو ابھی بھی برقرار ہیں. ایک تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا شناختی کارڈ پہ ایک بڑا اعتراض تھا جو اب پہلے ہو گیا ہمارے خلاف یہ کہ اب شناختی کارڈ شامل ہوگا. لیکن یہاں جب کراچی کی بات کر رہے ہیں تو ایلیگل امیگرینٹس کا ایک بڑا مسئلہ ہے جو اس مردم شماری کے ساتھ ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو ریکارڈ پہ 30-40-50 لاکھ یہاں پہ غیر قانونی لوگ رہتے ہیں اس شہر میں، تو ان کو کس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطالبہ تھا کہ غیر قانونی ایلیگل امیگرینٹس کے لیے ایک الگ خانہ رکھا جائے، اس میں یہ مطالبہ تھا. اب کیا اس پہ عمل ہوا؟ یعنی دوسرا ایک مطالبہ کل سامنے آیا ہے، ایس ڈی ایم کے ایک وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ 10 دن کا اضافہ کیا جائے اس کی مدت میں. تو یہ 2 بڑی ڈیمانڈس سامنے آ رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ بات میں نے بھی کمشنر صاحب کو کہی ہے جو ابھی ہماری بریفنگ تھی اس میں، کہ ایک تو جو کل پہلا دن اس کا اسٹارٹ تھا اس میں جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کہیں پر ٹیبلٹس نہیں چل رہے تھے، کہیں اسٹاف نہیں تھا، کہیں پولیس نہیں پہنچ سکی، کہیں ٹرانسپورٹ کا ایشو تھا. تو میں نے ابھی ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ٹائم کو بڑھایا جائے، کیونکہ دیکھیں ہم ایک ایسی ایکسرسائز، ایسا ایک پروسیس کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے فیوچر کا ضامن ہے. ہم نے کل کو دیکھنا ہے، آج نہیں دیکھنا. تو اتنی جلد بازی اور عجلت میں صرف ایک خانہ پوری کی حد تک اس سینسس کو نہ رکھیں. اگر کہیں جینوئن پرابلمس ہیں تو ان کو موقع دیں، اور اسی طرح سے جو 10 دن بڑھانے کی بات کی گئی ہے تو ایک ایسا ٹائم ضرور بڑھانا چاہیے جس میں جہاں پر کمپلینس ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے اور جو لوگ رہ گئے ہوں ان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکے. یہ ایک ٹائم لائن نہیں ہونی چاہیے. تو کمشنر صاحب نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ ان کی میٹنگ احسن اقبال صاحب سے ہے اور اس میں انہوں نے جو سارے جو پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں وہ میرے بھی سوال تھے. ظاہر ہے آپ بھی عوام کی ہی نمائندگی کر رہے ہیں اور میرے پاس بھی یہی اطلاعات تھیں جو آپ لوگوں نے یہاں بتائی ہیں. تو انہوں نے ان سب پوائنٹس کو نوٹ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو احسن اقبال صاحب کے سامنے رکھیں گے. بہت سارے ریزرویشنز دکھائی تو آپ نے ان کو آن بورڈ نہیں کیا. آپ ایسے ہی کریں تو آپ یہ عدم شماری متنازع نہیں بن جائے گی. پھر ایک بات آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں کہتا ہوں مردم شماری سے پہلے میں کچھ کہنے والا تھا کہ مردم شماری بھی ہوتی رہے گی لیکن ساری چیزیں اپنے طریقہ کار کے تحت ہونی چاہیے. اور اگر کسی بھی شخص کو کسی بات پر اعتراض ہے تو اس کو سننا چاہیے اور ادارے کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور واقعی ہم اس میں بڑی کوتاہی رکھتے ہیں کہ ہمیں سننے کی برداشت نہیں ہے. ہم ہر ایک چیز کو اس طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ فرض پورا ہو گیا اور کام نکل گیا، کام ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم بہت ساری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ہم کسی بھی چیز کو کمپلیٹ نہیں کرتے. تو آپ کی بات صحیح ہے اور اگر کسی کو اس پہ اختلاف ہے تو اس کا وہ اختلاف دور ہونا چاہیے. اور اس میں کمشنر صاحب نے یہ بات بھی سامنے رکھی ہے کہ کہیں سے کوئی کمپلین آئے گی تو اس کو ضرور ایڈریس کیا جائے گا. اور جس طرح میں نے کہا کہ ہم ایک سیل یہاں بنا رہے ہیں جس کو اگر اس پہ اعتراض ہے یا مسائل ہوں گے تو وہ ہمیں بھی بتائے تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو دور کیا جا سکے. آخری سوال. یہ باضابطہ طور پر اپنی لوگوں کو ہدایت کر رہا ہے. کمشنر صاحب کو مجدی میں بات کر رہا ہوں، ان کی نالج میں بھی آئے گا کہ 5 سال سے کم اور 10 سے زائد کے لوگوں کو کاؤنٹ کرنا، اس سے چھوٹوں کو کاؤنٹ نہیں کرنا. اور فاروق ستار صاحب یہ بھی بولتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو یہ گیم طے کر دیا ہے کہ 180 یعنی کہ 1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ طے کرنا ہے اور یہاں پر لا کے ٹاپ کر دینا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟
دیکھیں یہ سوال میں نے بھی کمشنر صاحب کے پاس رکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہی ہماری طرف سے کچھ کہا گیا ہے اور نہ ہی ڈی سی صاحب کی طرف سے. ناصر شاہ صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جب ناصر شاہ صاحب نے بریفنگ میں بات کی تو انہوں نے تو خود اس بات کو ریز کیا ہے کہ جو پچھلی کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو اس بار ایڈریس کیا جائے. اور چیف منسٹر صاحب کا بھی انہوں نے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسے بالکل ٹرانسپیرنٹ اور صحیح انداز سے ہو, کیونکہ دیکھیں پھر اگلے وفاق کے ساتھ آپ جب اپنا شیئر مانگتے ہیں تو وہ پھر آبادی کے تناسب سے ہی ملتا ہے. تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ پورا گنا جائے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور آج کا دور ہے, میڈیا بھی ساتھ ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس بار کم نہیں ہوگا اور نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو پتہ ہے اگر ایسا ہوگا تو کوئی پہنچے یا نہ پہنچے گورنر ضرور پہنچے گا. سندھ کے کئی اضلاع ایسے ہیں جہاں تک جو ہے ابھی تک وہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں وہ بھی پراپر نہیں پہنچ پائے, تو وہاں پہ اس ٹیمیں کیسے پہنچ پائیں گی اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو یہ تو افزال ہے کہ وہ تو کام ہونے سے رہ جائیں گے. تو اس کے لیے کیا حکمت عملی کی گئی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان بھائی اسلام کی انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کراچی میں جو ہے 16,000 بلاکس بنائے گئے ہیں وہ کم ہے, 25,000 ہونے چاہیے. تو کوئی بلاکس بڑھانے میں بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ ہر سیاسی جماعت چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو یا اور بھی دوسری جماعتیں ہوں, اگر ان کو کوئی اعتراضات ہیں تو وہ سینسس کمشنر کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں اور اپنا پوائنٹ رکھ سکتے ہیں. اور اگر کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہو تو پھر گورنر ہاؤس کے دروازے جو کہ بند ہوتے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اور وہاں آ کے بات کر سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے سندھ کی بات کی کہ وہ کس طرح سے ہے, تو میں ناصر بھائی سے کہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ کیا اس کا کام ہوگا کہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں سیلاب کو متاثر. جی جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم. ایک تو 2017 میں جو سینسز ہوئے ان پر بہت ریزرویشنز تھیں سب طرف سے, تو اس دفعہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ ان چیزوں کو کیٹر کیا جائے کہ جو اس وقت سب کے اعتراضات تھے وہ اس وقت نہ ہو سکیں. دنوں کا کوئی ایشو نہیں ہے, جس طرح کوئی 10 دن کی بات ہے, میں تو چاہ رہا ہوں بھلے 1 ماہ بھی بڑھا دیا جائے لیکن پراپر سینسز ہوں اور سب کے اعتراضات جو ہیں ان کو سمجھا بھی جائے اور ان کو دور کیا جائے, کیونکہ بڑی مشکل سے یہ سینسز ہوتے ہیں اور اس پر پورا ڈپینڈ ہوتا ہے جو بھی ریسورسز آنے والے سالوں میں کسی بھی صوبے کو ملتے ہیں. میں تو آپ سب سے گزارش ہوگی میڈیا کے دوستوں سے کہ آپ کا بہت اہم رول ہے, آپ اس کی اویئرنیس دیں کہ ہر کوئی اس میں حصہ لے. پورے صوبے میں شہر ہوں, دیہات ہوں, ریگستان میں لوگ بیٹھے ہیں, کچے کے علاقے میں بیٹھے ہیں, جہاں بھی ہیں, آپ سب کو دیکھا بھی جاتا ہے, سنا بھی جاتا ہے. ہم بھی پولیٹیکلی طور پر جتنے بھی ورکر ہیں ہمارے وہ ان سب کو احکامات دیے گئے ہیں. میں جیسے ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کو, اسی طرح دیگر جو بھی لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں وہ اپنا رول ادا کریں اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں. لیکن اس کے ساتھ ہمیں آپ کی میڈیا کی بہت ضرورت ہوگی. جو آپ نے بات کی کہ سیلاب کی وجہ سے کچھ لوگ ظاہر ہے ان کی لوکیشن چینج ہوئی ہے, تو وہ ہیں تو اسی صوبے میں نا, کہیں اور تو نہیں گئے, اسی ڈسٹرکٹ میں ہیں یا مے بی کچھ یہاں پہ کراچی آئے ہوئے ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں, تو ان کو بالکل کاؤنٹ کیا جائے گا اور ان کو لکھا جائے گا. اس میں کمشنر صاحب نے جو بریفنگ دی ہے یا ویسے بھی جو تھوڑا بہت اویئرنیس ہے کہ وہ ان کو کاؤنٹ بھی کیا جائے گا اور ان کا جو علاقہ وہ کہیں گے وہی اس میں مینشن کیا جائے گا. تو ہماری پوری کوشش ہے. آج گورنر صاحب نے جو بریفنگ ہوئی اس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جن کے لیے انہوں نے بھی کہا ہے کہ احسن اقبال صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو بہتر کیا جائے. اسی طرح چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کا بھی واضح موقف ہے. آپ سب کے علم میں ہے کہ جب لاسٹ سینسز ہوئے تھے
تو بہت سارے ایشوز تھے جس پر سی ایم صاحب کو ریزرویشنز تھیں، اور انہوں نے ہمیشہ کہا کہ جب تب تو مینولی تھا جو بھی ہیڈ کاؤنٹ ہو رہا تھا کہ بھائی اگر آپ جو ایک کاپی آپ رکھتے ہیں اپنے پاس تو ایک اس کو بھی دیں جس کو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں، کل کو وہ اس کے پاس یہ حق حاصل ہو کہ وہ کہہ سکے کہ جی مجھے شامل نہیں کیا گیا، اور گورنمنٹ بھی کہہ سکے کہ جی ہم نے پراپر کام کیے ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ دکھائیں جو آپ کے پاس اس طرح کا جو بھی ثبوت ہیں۔ اس دفعہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جن جن کے اعتراضات ہیں ان کو دور کیا جائے اور پراپر طریقے سے کی جائے، اور میں فاروق بھائی میرے بڑے محترم ہیں اور اسی طرح اور بھی بڑے دوست محترم ہیں، لیکن بجائے گورنر صاحب سے معذرت کے ساتھ اس طرح کی پھل جڑیاں چھوڑنے سے پراپر کام کریں۔ ڈی سی ایسٹ نے اگر کسی کو کہا ہے اور ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس پر سخت ایکشن لیا جائے گا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلانا مناسب نہیں ہے۔ تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور اپنے جو بھی سینئر دوست ہیں ان سب سے کہ ہم بیٹھے ہیں، گورنر ہاؤس بھی ہے، چیف منسٹر ہاؤس بھی ہے، سی ایم صاحب ایک میٹنگ بھی بلا رہے ہیں سب کی، جس میں جو ریزرویشنز ہیں، جو سجیشنز ہوں گی وہ سامنے آئیں گی اور ان کو اس میں کیٹر کیا جائے گا۔ یہ کوئی اور لوگ تو نہیں کر رہے نا، یہ کمشنر رفیق صاحب جو ہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں، اور اسی طرح پوری ٹیم جو کام کر رہی ہے۔ کل کچھ شکایات ملی تھیں جس کا ازالہ گورنر صاحب نے بھی کیا ہے، اور سی ایم صاحب نے بھی انسٹرکشنز دیے ہیں کہ جی ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ کہیں گاڑیوں کا ایشو تھا، پہلا دن تھا تو تھوڑا بہت اس طرح آتا ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ایک دفعہ کوئی کسی کا موبائل سنیچنگ کا واقعہ بھی ہوا ہے، تو آئندہ اس طرح نہیں ہوں گے اور ان کو فول پروف بنایا جائے گا، اور جو ہماری بہنیں یہ کام کر رہی ہیں یا بھائی کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے۔ جی اور دوسرا سوال ناصر شاہ صاحب آپ سے ہے میرا کہ آپ ایم کیو کے مرکز گئے تھے جہاں پر آپ نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایک لیٹر کا آرڈر کیا تھا جو اس میں جاری ہونا تھا، جی وہ بات کہاں تک چلی؟ کیونکہ کل ایم کیو نے ایک بار پھر آپ لوگ کی شکایت کی ہے۔ جی ایک تو مکمل طور پر کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، یہ ابھی بریفنگ میں گورنر صاحب نے بھی اس بات کو ریز کیا تھا اور پھر بتایا گیا ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس کو صرف ایک بلڈنگ اس میں اندر 400 فلیٹس ہیں، 200 ہیں، 100 ہیں، یا تو بڑے بڑے کمپلیکس بھی ہیں، تو ان سب کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو اور ایکسس ہو ہر کسی کو، کہ وہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ ڈیش بورڈ دیے جائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ ڈپٹی کمشنر اور اے سیز کے آفس کے علاوہ ان کو پبلکلی بھی ایکسس ہو کہ کوئی بھی اگر چاہے تو وہ آ کر دیکھے، چیک کرے، اور یہ پولیٹیکل ورکرز کی، ہمارے جو سوشل ورکر ہیں جو کام کرتے ہیں سوشل ویلفیئر کا، این جی اوز ہیں، ان سب کو اس میں اپنا حصہ لینا پڑے گا، اور چیک کریں اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں۔ آپ نے بات کی جو یو سیز کی اس پہ بالکل جو بات ہوئی تھی اس پر کام ہو رہا ہے، ایک اس کو تھوڑا بہتر طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ وہ جو یہ موجودہ الیکشن ہے اس پر اثر انداز نہ ہو، اور پھر جو آگے آنے والے ہوں گے اس میں ظاہر ہے وہ یو سیز بڑھیں گی، تو وہ گورنر صاحب نے بھی اس کے لیے 1-2 دفعہ کہا ہے، اور وہ بہت جلد نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ جو غیر ملکی تارکین وطن ہیں یا جو باہر کے لوگ ہیں فارنرز کے لیے، اس کے لیے سیپریٹ ایک علیحدہ سے کالم دیا گیا ہے، کالم نمبر 8،
جس میں وہ اپنی شناخت کرائیں گے کہ وہ برمی ہیں، افغانی ہیں، یا کوئی بھی دوسری کوئی جو بھی مملکت ان کی قومیت ہے وہ. اور جہاں تک دوسرا آپ نے کہا کہ ڈبل انٹریز، اب یہ ڈیجیٹل ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ ڈبل انٹریز آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی. یہ پورا سسٹم ہے، آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ یہ نام ہے، یہ شناختی کارڈ ہے، یہ موبائل نمبر ہے، یہ فلاں جگہ پہ بھی انٹر ہے، گلستان جوہر میں بھی ایسے، ڈیفینس میں بھی ہے، تو وہ کراس آؤٹ ہو جائے ایٹ دا اینڈ آف ڈے. تو اس کا کوئی امکان نہیں رہے گا کہ ڈبل انٹریز. اچھا بلوٹا صاحب، میں ایک پوائنٹ ریز کرنا ہم نے فوکل پرسن اپوائنٹ کیا ہے، آپ کو شاید آئیڈیا نہیں کنوے کیا ہوگا، تو ہم بلکہ واٹس ایپ گروپ بھی بنا لیتے ہیں صحافی دوستوں کے ساتھ، اور آپ کو اپڈیٹ ہر وقت دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. بس جی چلیں، آپ سب کا بہت شکریہ. اور میں کمشنر صاحب کو صرف ایک بات آخری میں کہوں گا کہ پچھلے سالوں میں کسی ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے 1 کروڑ گھر بنانے کا کہا تھا، کہیں وہ غلطی سے کاؤنٹ نہ کر لیجیے گا، وہ بنے نہیں. موبائل نکالے، نیچے بیٹھ جا. یہ آپ کا پورا وہ کیا ہے کمشنر؟ رحیم، آج جو سینسس کمشنر رفیق احمد صاحب نے جو ڈیجیٹل سینسس ڈیٹا ہے اس کے اوپر مجھے اور ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ناصر حسین شاہ صاحب کو ایک تفصیلی بریفنگ دی. اس کے اندر ان کی ٹیم بھی شامل تھی اور مختلف سوالات ہماری طرف سے ان کے سامنے کیے گئے، جس کے جوابات انہوں نے تقریباً مطمئن کرنے کی حد تک دیے ہیں، اور ہم مطمئن بھی ہیں. کچھ باتیں جو اس میں خامیاں نظر آئیں وہ میں نے اور ناصر شاہ صاحب نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرائی ہیں اور جسے نوٹ کیا گیا ہے، اور کچھ باتوں پہ انہوں نے یہ یقین بھی دلایا ہے کہ یہ اس کو شامل بھی کریں گے.
जैसे कि जो डिजिटल डेटा जिस तरह से फीड किया जाएगा, तो उसमें मेरा ये क्वेश्चन था कि आईडी कार्ड नंबर जो है उसका होना बड़ा ज़रूरी है और उसको आप नादरा से कनेक्ट करें, क्योंकि ये तो एक ऐसा होगा कि एक्सेल के ऊपर जिस तरह आपने एक डेटा फीड कर दिया और कल किसी को अपनी कंफर्मेशन करनी है कि मैं रजिस्टर्ड हूं या नहीं हूं, तो उसके लिए हमें जाहिर है जब तक आईडी कार्ड नंबर उसमें नहीं होगा और एक ऐसा कोड उस आदमी को पास नहीं आएगा जिसे वो डाल के किसी वक्त भी पूरा साल ये चेक कर सके कि वो आया रजिस्टर्ड हो गया है या नहीं हुआ है। तो कमिश्नर साहब ने इस बात का यकीन दिलाया और ये कहा कि आईडी कार्ड नंबर उसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो मैं उस पर इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बाकी जो ब्रीफिंग मिली है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि कराची के सभी लोग जहाँ जहाँ इनकी टीमें मौजूद हैं, जा रही हैं, वो अपने आप को इसमें रजिस्टर कराएं, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक बंदा आया, आपने उसको ये कह दिया कि अभी हम अवेलेबल नहीं हैं, घर के फर्द नहीं हैं, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में और सिंध में जहाँ जहाँ सेंसस हो रहा है, लोग इनकी टीमें जा रही हैं, तो ये समझें आपके पूरे एक साल के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन होना, आइंदा के जितने बेनिफिट्स अगर गवर्नमेंट से आपको मिलेंगे उसका दारोमदार आपकी रजिस्ट्रेशन पर है। क्योंकि आज आप देखें कि जो भी चीज़ें गवर्नमेंट की सतह पर, चाहे वो वफाक से सूबे को मिले, उसमें भी आपके नंबर्स और हेड काउंट्स होते हैं कि आपकी आबादी के तनासुब से आपको उसका शेयर मिलता है। इसी तरह से कहीं पर भी कल अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि भाई हम मुफ्त घर देने जा रहे हैं, तो उसका डेटा भी तो लिया जाएगा ना। तो अगर आप रजिस्टर्ड होंगे ही नहीं तो आपको कोई भी किस्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर तमाम लोग इसकी अहमियत को समझें तो मैं समझता हूं कि मैं उन सभी से अपील करूंगा कि जो इस मीडिया के तवस्सुस से बात सुन रहे हैं कि अपने आप को रजिस्टर कराएं और उसकी कंफर्मेशन भी हासिल करें कि आप रजिस्टर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। और जो भी स्टाफ इस सेंसस डिपार्टमेंट से आपके घरों को आता है तो उसको वेरीफाई करने के बाद कि वो उसी डिपार्टमेंट से आया है, मुकम्मल ताउन करें उसके साथ, क्योंकि आपका ताउन ही आपको आपकी रजिस्ट्रेशन में मददगार साबित हो सकता है। और आपकी ज़रा सी इग्नोरेंस से, आपकी तवज्जो ना देने से आप इस रजिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आज बाकायदा हमने इसका डिजिटल सेंसस का इफ्तिदा किया है, मैंने और नासिर हुसैन शाह साहब ने, और मैं समझता हूँ ये प्रोसेस चलेगा। जहाँ जहाँ किसी को जो शिकायत हो वो इनके ऑफिस में भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं अभी एक मशवरा कर रहा हूँ हमारे पीएसजी से और कमिश्नर साहब से भी पूछूंगा कि हम गवर्नर हाउस में भी इसका एक सेल बना दें, कुछ लोगों को डिप्यूट करें कि अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो गवर्नर हाउस में जो हमारा 1366 हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कंप्लेन कर सकता है। और मैं अभी कमिश्नर साहब से कहूंगा कि अगर इनका एक नुमाइंदा, जिस तरह हमारे पास यहाँ उस सेल में नादरा और तमाम ही सुई सदरन के नुमाइंदगान बैठते हैं, तो आपका एक रैप यहाँ अगर उस गवर्नर हाउस में भी आके बैठे और अगर किसी को कोई इस हवाले से कंप्लेन है तो वो गवर्नर हाउस में भी इसकी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। पहले नासिर शाह साहब जरा बात कर लें। कई ये शिकायत है कि मुख्तलिफ मकामात पर अमला देर से पहुंच रहा है, कहीं ये शिकायत है कि इनका जो लैपटॉप है वो काम नहीं कर रहा। ये सब बातें हमने कर ली, इसका जवाब भी देंगे। उससे पहले जरा मैं नासिर शाह साहब से दो लफ्ज कहें। कौन सा आप बात करेंगे? इसमें शिकायत होती है जिसकी आप बहुत सारी शिकायत करते हैं, ये जो सेंसस करने वाले वो भी लुट गए। तो ये भी शिकायत है कि एक सेंसस करने वाले का मोबाइल फोन
ले लिया तो आप اچھا میں آپ کی دیکھیں آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن دیکھیں ایک اتنا بڑا پروسیس ہے، اتنی بڑی آبادی کا ہیڈ کاؤنٹ ہونا، ان کے گھروں کی اور باقی املاک کی چیزوں کی بھی رجسٹریشن اس میں آ جانا، تو ہمیں یہ ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے اس ڈپارٹمنٹ کو اور سندھ گورنمنٹ کی بھی جو اس میں سپورٹ ہے کہ ایک ایسا کام جو پبلک کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس میں ریسورسز سندھ گورنمنٹ کے اور سینسس ڈپارٹمنٹ کے ہیں، تو اکا دکا ایسی چیزیں ضرور رپورٹ ہوتی ہیں، لیکن اسے ہمیں ایشو نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ ایک پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی چیز کا چھن جانا یا کہیں پر اسٹاف کا نہ پہنچنا یا آپ کا کسی ٹیبلٹ کا نہ چلنا، یہ ایک پروسیس کا حصہ ہوتا ہے، تو یہ ایسی بڑی ایکسرسائز کے اندر یہ نارمل سی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو ظاہر ایڈریس کیا جائے گا اور وہ کر رہے ہیں. یہ سوال میں نے بھی رکھا تھا، کچھ شکایتیں تھیں. سوال یہ ہے کہ جو پچھلی مردم شماری ہوئی تھی 2017 والی، اس پر اعتراضات اٹھے تھے، خاص طور سے صرف صوبہ اعتراضات میں سب سے آگے تھا. آپ کی جماعت سابقہ اور آگے تھی، جو ہے اس کو بھی تحفظات تھے. اب کس طرح اس سب خدشات کو یقینی بنائیں گے کہ مستقبل میں ایسے خدشات نہ ہوں کہ جن کو کم گنا گیا، کراچی کی آبادی کم دکھائی گئی، تو یہ تحفظات ابھی تک لوگوں کے ذہن میں برقرار ہیں. اس کے خاتمے کا کیا بندوبست کیا گیا حکومتی سطح؟ دیکھیں ابھی جو کمشنر صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جو بلکہ ناصر شاہ صاحب نے تو یہ بات بالکل پوائنٹ آؤٹ کی اور یہ کہا کہ چیف منسٹر صاحب بھی اور ان کی پوری جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو پچھلی بار جو آپ نے بات کی جو خامیاں اور کوتاہیاں رہ گئیں اور جس کی وجہ سے بہت سارے سوالات آج تک کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان چیزوں کو بھی ایڈریس کیا جائے اور اب دوبارہ سے ان کو نہ دہرایا جائے. تو کمشنر صاحب نے بھی اس بات کا یقین کرایا ہے کہ آئندہ یا اس سینسس کے مکمل ہونے میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا اور اس کو ٹرانسپیرنٹ کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں. اچھا سر، 2-3 بڑی ریزرویشنز تھیں جو ابھی بھی برقرار ہیں. ایک تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا شناختی کارڈ پہ ایک بڑا اعتراض تھا جو اب پہلے ہو گیا ہمارے خلاف کہ اب شناختی کارڈ شامل ہوگا، لیکن یہاں جب کراچی کی بات کر رہے ہیں تو الیگل امیگرینٹس کا ایک بڑا مسئلہ ہے جو اس مردم شماری کے ساتھ ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو ریکارڈ پہ 30-40-50 لاکھ یہاں پہ غیر قانونی لوگ رہتے ہیں اس شہر میں، تو ان کو کس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطالبہ تھا کہ غیر قانونی الیگل امیگرینٹس کے لیے ایک الگ خانہ رکھا جائے، اس میں یہ مطالبہ تھا. اب کیا اس پہ عمل ہوا؟ یعنی دوسرا ایک مطالبہ کل سامنے آیا ہے، ایس ڈی ایم کے ایک وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ 10 دن کا اضافہ کیا جائے اس کی مدت میں. تو یہ دو بڑی ڈیمانڈس سامنے آ رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بات میں نے بھی کمشنر صاحب کو کہی ہے جو ابھی ہماری بریفنگ تھی اس میں، کہ ایک تو جو کل پہلا دن اس کا اسٹارٹ تھا اس میں جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کہیں پر ٹیبلٹس نہیں چل رہے تھے، کہیں اسٹاف نہیں تھا، کہیں پولیس نہیں پہنچ سکی، کہیں ٹرانسپورٹ کا ایشو تھا، تو میں نے ابھی ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ٹائم کو بڑھایا جائے، کیونکہ دیکھیں ہم ایک ایسی ایکسرسائز، ایسا ایک پروسیس کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے فیوچر کا ضامن ہے. ہم نے کل کو دیکھنا ہے، آج نہیں دیکھنا. تو اتنی جلد بازی اور عجلت میں صرف ایک خانہ پوری کی حد تک اس سینسس کو نہ رکھیں. اگر کہیں جینوئن پرابلمس ہیں تو ان کو موقع دیں، اور اسی طرح سے جو 10 دن بڑھانے کی بات کی گئی ہے تو ایک ایسا ٹائم ضرور بڑھانا چاہیے جس میں جہاں پر کمپلینس ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے اور جو لوگ رہ گئے ہوں ان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکے. یہ ایک ٹائم لائن نہیں ہونی چاہیے. تو کمشنر صاحب نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ ان کی میٹنگ احسن اقبال صاحب سے ہے اور اس میں انہوں نے جو سارے جو پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں وہ میرے بھی سوال تھے. ظاہر ہے آپ بھی عوام کی ہی نمائندگی کر رہے ہیں اور میرے پاس بھی یہی اطلاعات تھیں جو آپ لوگوں نے یہاں بتائی ہیں. تو انہوں نے ان سب پوائنٹس کو نوٹ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو احسن اقبال صاحب کے سامنے رکھیں گے. انہوں نے بھی
آپ نے ان کو آن بورڈ نہیں کیا, آپ ایسے کر رہے ہیں تو آپ یہ عدم شماری جو ہے متنازع نہیں بن جائے گی. پھر ایک بات آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو میں کہتا ہوں مردم شماری سے پہلے میں کچھ کہنے والا تھا کہ مردم شماری بھی ہوتی رہے گی, لیکن ساری چیزیں اپنے طریقہ کار کے تحت ہونی چاہیے. اور اگر کسی بھی شخص کو کسی بات پر اعتراض ہے تو اس کو سننا چاہیے, اور ادارے کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور واقعی ہم اس میں بڑی کوتاہی رکھتے ہیں کہ ہمیں سننے کی برداشت نہیں ہے. ہم ہر ایک چیز کو اس طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ فرض پورا ہو گیا اور کام نکل گیا, کام ختم ہو گیا, جس کی وجہ سے آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم بہت ساری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم کسی بھی چیز کو کمپلیٹ نہیں کرتے. تو آپ کی بات صحیح ہے, اور اگر کسی کو اس پہ اختلاف ہے تو اس کا وہ اختلاف دور ہونا چاہیے. اور اس میں کمشنر صاحب نے یہ بات بھی سامنے رکھی ہے کہ کہیں سے کوئی کمپلین آئے گی تو اس کو ضرور ایڈریس کیا جائے گا. اور جس طرح میں نے کہا کہ ہم ایک سیلیاں بنا رہے ہیں, جس کو اگر اس پہ اعتراض ہے یا مسائل ہوں گے تو وہ ہمیں بھی بتائے, تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو دور کیا جا سکے. آخری سوال. یہ باضابطہ طور پر اپنے لوگوں کو ہدایت کر رہا ہے. کمشنر صاحب کو مجدی میں بات کر رہا ہوں, ان کی نالج میں بھی آئے گا کہ 5 سال سے کم عمر سے زائد کے لوگوں کو کاؤنٹ کرنا, اس سے چھوٹوں کو کاؤنٹ نہیں کرنا. اور فاروق ستار صاحب یہ بھی بولتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو یہ نیم طے کر دیا ہے کہ 180 یعنی کہ 1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ دے دینا ہے اور یہاں پر لا کے لاک کر دینا ہے. اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ سوال میں نے بھی کمشنر صاحب کے پاس رکھا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہی ہماری طرف سے کچھ کہا گیا ہے اور نہ ہی ڈی سی صاحب کی طرف سے. ناصر شاہ صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جب ناصر شاہ صاحب نے بریفنگ میں بات کی تو انہوں نے تو خود اس بات کو ریز کیا ہے کہ جو پچھلی کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں, ان کو اس بار ایڈریس کیا جائے. اور چیف منسٹر صاحب کا بھی انہوں نے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسے بالکل ٹرانسپیرنٹ اور صحیح انداز سے ہو, کیونکہ دیکھیں پھر اگلے وفاق کے ساتھ آپ جب اپنا شیئر مانگتے ہیں تو وہ پھر آبادی کے تناسب سے ہی ملتا ہے. تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ پورا گنا جائے, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور آج کا دور ہے, میڈیا بھی ساتھ ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس بار کم نہیں ہوگا اور نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو پتہ ہے اگر ایسا ہوگا تو کوئی پہنچے یا نہ پہنچے, گورنر ضرور پہنچے گا. سندھ کے کئی اضلاع ایسے ہیں جہاں تک جو ہے ابھی تک وہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں وہ بھی پراپر نہیں پہنچ پائے. تو وہاں پہ اس ٹیم میں کیسے پہنچ پائیں گی, اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو یہ توقع ہے وہ تو کام ہونے سے رہ جائیں گے. تو اس کے لیے کیا حکمت کی گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ فاروق بھائی اسلام کی انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کراچی میں جو ہے 16,000 بلاکس بنائے گئے ہیں, وہ کم ہے, 25,000 ہونے چاہیے. تو کوئی بلاکس بڑھانے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں, میں نے جیسے کہا کہ ہر سیاسی جماعت چاہے وہ